کسی بھی قوم و ملت کا سرمایہ حیات اور اس کے تحفظ و بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے۔ جو قوم اجتماعیت و یکجہتی کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے وہ زمانے میں پنپتی ہے، نکھرتی ہے، ابھرتی ہے اور عروج و ارتقاء کی منزل کو طے کرتی ہے، جس کے وجود سے ملک و ملت میں امن و آشتی، اخوت و محبت کی بات بہاری چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جا بجا اجتماعیت و وحدت پر زور دیا گیا اور اختلافات و انتشار سے بچنے بلکہ ان سے دور رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ عزیزان ملت، اتحاد دنیا کی وہ عظیم طاقت ہے جسے کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی۔ اتحاد وہ آتش قوت ہے جو بڑی سے بڑی شہنشاہیتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی وہ اتحاد ہے جو دریا کی روانی اور موجوں کی طغیان کو منجمد کر دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے صحابہ کرام جب اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت کے صفت سے آراستہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث المسلم اخو المسلم کے تحت ایک ہوئے تو پوری دنیا پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے اور چہار دانگے عالم پہ چھا گئے۔ جدھر رخ کیا علاقہ کا علاقہ فتح کرتے چلے گئے۔ حضرات، I want to ask you question، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا اتحاد تھا جس نے مار کے حق و باطل میں اکھڑتے قدموں کو جما دیا اور جمے ہوئے قدموں کو اکھاڑ دیا؟ وہ کون سا اتحاد تھا جس نے باطل کی در و دیوار میں ہلچل مچا دی؟ وہ کون سا اتحاد تھا جس نے دشمنان اسلام کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور باطل کے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی؟ وہ کون سا اتحاد تھا جس نے وقت کی سپر پاور طاقت کیسر و کسرا کے پرچے اڑا دیے اور رومن امپائر کے چھکے چھڑا دیے اور بالآخر ان کا خاتمہ ہی کر دیا؟ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو بدر و حنین کا نظارہ کرو، غزوہ احد کے حالات کا مطالعہ کرو، فتوحات فاروقی اور فتح ایران کے واقعات پڑھو۔ حضرات، میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، تاریخ شاہد ہے جب تک اتحاد و اتفاق کی دولت ہمارے ہاتھ میں رہی اور ارشاد خداوندی اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا کے پر عمل پیرا ہوئے تو پوری دنیا پر شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر ہمارا راج تھا، سمندروں پر ہماری حکمرانی تھی، صحرا و بیاباں ہماری یہ زیر لگی تھی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم نے قرآنی تعلیمات سے منہ موڑا، اخوت و محبت سے رشتہ توڑا، اتحاد و اتفاق کا دامن چھوڑا اور رنگ و نسل، وطنیت و قومیت اور تعصب کے دام میں پھنس گئے تو ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، ہمارا شیرازہ بکھر گیا اور ہماری جمعیت منتشر ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم افتراق و انتشار کے دو راہے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرات، کیا یہ حقیقت کی نہیں آج ہم ملک ہندوستان میں تقریباً 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ملک میں ہمارا کوئی وزن نہیں، کوئی رعب و دبدبہ نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں؟ آج ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ آج ہمیں آزمائش کے چکی میں کیوں پیسا جا رہا ہے؟ آج ہمارے ملی تشخص کو مٹانے کی سازشیں کیوں رچی جا رہی ہے؟ کیا یہ عدم اتحاد کا نتیجہ نہیں ہے؟ حضرات، یہ سب کچھ ہمارے یہ اختلافات و تنازعات کا نتیجہ ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق سے اتحاد و تنازعات کو اپنی زندگی سے دور کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث المسلم اخو المسلم کے تحت ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔